حدیث شریف میں وارد ہے کہ ہر پیدا ہونے والے انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا اور وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ کافر کی بدنصیبی یہ ہوتی ہے کہ اللہ وہی شیطان اس پر مسلط کر دیتے ہیں، کفر کی وجہ سے وہ اس پہ غالب آ جاتے ہیں اور ساری زندگی اسے اپنے راستے پہ چلاتا رہتا ہے۔ نور ایمان نصیب ہو جائے تو مومن کے ساتھ بھی وہ شیطان ہمیشہ رہتا ہے، لیکن مومن کا اور اس کا مقابلہ چلتا رہتا ہے۔ نور ایمان سے اللہ مومن کی مدد فرماتے ہیں اور وہ اس کا کہا نہیں مانتا، لیکن رہتا وہ ساتھ ہے۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا میرے ساتھ بھی تھا، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ کیسی عجب شان کریمی ہے کہ جو شیطان ساتھ تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ الحمدللہ ہم سب کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، ساتھ ہیں، بلکہ ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق ہیں، ہمیں محبت ہے۔ پھر ہم کیوں مسلمان نہیں بنتے؟ معیت رسالت کا تو تقاضا یہ ہے کہ شیطان ساتھ ہے تو وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دعویٰ ہے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تو پھر ہمیں بھی صحیح مسلمان ہونا چاہیے۔ برکات نبوت اگر ہمیں نصیب ہیں تو پھر ہمارے کردار سے، ہماری گفتار سے، ہمارے ہر عمل سے نور اسلام ہویدا ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں تو کرم کی کوئی حد نہیں کہ سب سے بری جو مخلوق ہے شیاطین ہے، شیطان بھی جو ساتھ ہے وہ مسلمان ہو۔ یہاں ایک یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ یورپ میں اب ایک طریقہ ہے اور بڑی دیر سے چل رہا ہے، ایک بندہ وہ میڈیم بن جاتا ہے، پھر وہ کسی روح کو حاضر کرتا ہے اور وہ روح اس شخص کی زبان میں کبھی بات کرتی ہے یا اس کی چیزیں بتاتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ روح قبض ہونے کے بعد یا اہل جنت میں ہوتی ہے یا اہل دوزخ میں۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے۔ تو جو روح قبض ہوتی ہے یا جنت کے باغ میں ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھے میں۔ اب جو جنت میں روح ہے اگر اسے عامر اور عملیات اپنے عملیات سے جنت سے کھینچ کر یہاں بلا لیں تو پھر جنت کا کیا فائدہ ہوا؟ جنت سے تو کوئی اسے پکڑ کر نکال نہیں سکتا۔ اور جو عذاب میں گرفتار ہیں، کوئی عملیات پڑھتا رہے تو ذرا سرکاری حوالات سے کسی کو چھڑا لائے۔ یہ جو دنیا کی حوالات ہے، تھانے ہیں، عملیات پڑھ کر کسی کو آپ حوالات سے نہیں نکال سکتے، تو عملیات پڑھ کر دوزخ سے واپس کہاں بلائیں؟ روحوں کو واپس نہیں بلایا جا سکتا۔ ہاں، اہل اللہ، صوفیاء، علماء حق، علماء باطن اور اللہ کے مقرب بندے جو ہیں جنہیں مشاہدہ یا کشف نصیب ہوتے ہیں، تو ان کی ارواح برزخ میں جا کر روحوں سے کلام کرتی ہیں، وہاں سے روحوں کو پکڑ کر یہاں نہیں لایا جاتا۔ اگر کسی کو کلام بالارواح نصیب ہے تو ایسے لوگوں سے پوچھئے تو روحیں ان کے پاس نہیں آتی، ان کی ارواح وہاں جا کر ان سے بات کرتی۔ تو وہ شیطان جو ہوتا ہے، شیطانوں کی عمریں ہزاروں برس ہوتی ہیں، بندہ مر جائے تو جہاں اس کی خاک ہو، قبر بنے، جلا دیں، جہاں اس کے وجود کے ذرات ہوں، وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے ساری عمر، دوسرے کے ساتھ اس کا کوئی نہیں رابطہ ہوتا۔
اور یہ تو ایک وہ شیطان ہے جو ہر بندے کے لیے خاص ہے، باقی تو شیطانوں کی فوجیں پھر رہی ہیں۔